سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو تذکرہ قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. آپ کی ثبات قدمی، آپ کا بچپن سے جہاں پر ماحول ہوا، آپ کا چچا آزر تھا جو بت پرست تھا، جس کی معیت میں، جس کی کفالت میں آپ کی پرورش ہوتی رہی. عراق کا شہر بابل جہاں پر آپ آباد تھے، آپ کا خاندان آباد تھا، سارے بت پرست تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، قرآن پاک کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بچپن سے ہی آپ تبلیغ فرماتے تھے. چھوٹی عمر میں اگر تبلیغ فرمانا نبیوں کا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ان انبیاء کرام میں چند ہی نبیوں کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے گود سے ہی تبلیغ کر رہے تھے. واہ واہ واہ، جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے گفتگو فرمائی. کیا بات. تو چھوٹی عمر میں جو نبیوں کی تبلیغ کا ہے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے چاچا پر یہ نصیحتیں کرتے تھے کہ تو ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. تو یہ مسئلہ چلتا رہا. ایک دن ان کے گاؤں والے وہ میلے میں باہر جایا کرتے تھے، آپ بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا. اچھا. کیونکہ نبی کا جو تیور ہے وہ غیر اللہ کی عبادت برداشت نہیں کرتا. واہ. اب پھر شرک مٹانے اور کفر ختم کرنے سبحان اللہ. بڑے بت کے گلے میں آپ نے کلہاڑی لٹکا دی، ایک کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ گھر واپس آئے. گاؤں والے جب واپس آئے تو اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا، آگ بگولا ہو گئے. بادشاہ کے پاس گئے، بتایا کہ یہ سب کیا کیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کون کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے کیا ہوگا، وہ اکیلا یہاں تھا. تو کہا بادشاہ نے کہ بلاؤ اس کو. بلایا گیا. اب ایک بڑا مزے کا یہاں پر ایک نکتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا قال بل فعلہ کبیرہم، کہا کہ ان کے بڑے نے کیا. بڑے نے کیا ہے. اللہ اکبر. ان کے بڑے نے کیا ہے. تو اب یہاں رک کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں، کبھی کبھار بات ذو معنی ہوتی ہے، دو معنی. صحیح. اس کو جھوٹ پر محمول نہیں کیا جائے گا. بہت خوب. ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، یعنی ان بتوں کا بڑا میں ہی ہوں، ان کے بڑے نے کیا ہے. لیکن سامنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بڑے نے مطلب جو بڑا بت بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا. تو اور آگ بگولا ہوئے اور کہا کہ وہ پتھر کا خدا ہمارا وہ کیسے کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت، یہ دیکھیں ایک مناظرے کی ایک صورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اپنے چھوٹے چیلوں کو بچا سکتا ہے، تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنی بات پر ہمیشہ سے یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے، جب کافر لاجواب ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی ناجائز طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں. آج بھی یہی چلتا ہے. اگر وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اپنی پوری قوت اور طاقت لگا دیں گے آپ کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ جب جواب نہیں بن پڑا تو کہا حرقوہ، اس کو آگ میں جلا دو. اب آگ میں جلانے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ بھڑکائی گئی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک انسان کو جلانا تو 1 مہینے آگ کیوں لگائی گئی؟ واہ واہ. اور وہ بھی اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہو، اتنی بڑی آگ لگائی گئی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ بدلے کی آگ میں جب جلتا ہے انتقام، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی انرجی کتنی جا رہی ہے. مچھر بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیا بات ہے، انگلی سے دباؤ تو مر سکتا ہے، لیکن کبھی وہ کاٹتا ہے تو اتنی تیز مارتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی چلن ہوتی ہے. مرنا تو اس کو انگلی سے بھی ہے، لیکن وہ ایک غصہ انسان کے اندر ایسا ہے کہ جب مارنا چاہتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ. یعنی اس کے کاٹنے کا درد تو شاید وہ نہیں ہوتا جتنا مارنے کا درد، ہمارے مارنے کا درد جتنا. تو ابراہیم علیہ السلام کو انتقام کی آگ میں ان لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی انسان کو آگ میں ڈالا گیا ہو تاریخ میں. اور وہ بھی ایسا کہ قریب تو آگ کے جا نہیں سکتے تھے، تو ان لوگوں نے ایک منجنیق بنایا، توپ، جس میں رکھ کر کے آپ کو آگ میں اڑایا گیا. یہ سب پہلی ایجادات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن رب تعالیٰ کا حکم تھا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سبحان اللہ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. واہ واہ. اور حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. صرف وہی آگ نہیں، کیا بات. جہاں جہاں آگ جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں صحیح سلامت کئی دن تک رہے. پھر جب آگ ٹھنڈی ہو گئی آپ صحیح سلامت اپنے کپڑے جھاڑتے باہر آئے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نبیوں کے ساتھ، یہ بھی معجزے میں بھی